گھڑیاں عطا فرما دے، ہم جلدی دربار رسالت میں حاضر ہوں، اور جتنے ہمارے ناظرین ہیں ہمارے ساتھ ان کی بھی التجائیں قبول ہوں۔ ہم اپنی محفل نعت میں انشاءاللہ ہمارے ایک ثنا خان موجود ہیں آصف بھائی، ان سے بھی ہم کلام رضا سنیں گے، اور اس سے پہلے کچھ مدنی پھول چنیں گے۔ درود شریف پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک لفظ ہم سنتے ہیں، استقامت۔ استقامت، جن کو استقامت ملتی ہے وہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں۔ استقامت جو پا لیتے ہیں ان کے کام مکمل ہوتے ہیں، اور جو استقامت سے کام نہیں کرتے وہ اکثر اوقات ناکامی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو رب کریم ہمیں اس استقامت، نیکیوں پر استقامت دے، سنتوں پر استقامت دے۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے بعد صبر کا زمانہ آئے گا، جو شخص زمانے میں دین سے مضبوطی کے ساتھ چمٹ جائے گا تو اس کو تم سے 50 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح حضرت سفیان بن عبداللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے اسلام کی کوئی ایسی جامع بات بتا دیجیے کہ پھر مجھے کسی اور سے اس کے بارے میں سوال کرنے کی حاجت نہ رہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، یعنی کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ یعنی اے عاشقان رسول، اے مدنی چینل کے ناظرین، ایمان اور استقامت ایک حقیقت کے دو مختلف تعبیریں ہیں، کیونکہ ایمان دعویٰ ہے اور استقامت اس پر دلیل ہے۔ ایمان رب کریم کی وحدانیت کا اقرار ہے تو استقامت اس کا مظہر ہے۔ ایمان رب کریم کی بندگی کا نام ہے تو استقامت اس کی حقیقی تعبیر۔ ایمان بندہ مومن کی شان ہے تو استقامت مومن کا وقار ہے۔ لہذا ہر نیک کام میں استقامت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب استقامت کی تعریف کیا ہے، استقامت کیا ہے؟ علامہ شریف جرجانی فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کی پابندی کرنا، یہ استقامت کہلاتا ہے۔ اللہ ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے۔ اور بعض اوقات ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں، پھر اس پر مستقیم نہیں رہ پاتے، اس پر ہمیں استقامت نہیں ملتی، دوام نہیں ملتا، تھوڑے دن کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مشہور مقولہ آپ نے سنا ہوگا مبلغین سے یا علماء کرام سے، کل استقامہ فوق الکرامہ، کہ استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ استقامت اختیار کرو، کرامت کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ تمہارا نفس کرامت کی طلب میں ہے اور تمہارا رب تم سے استقامت کا مطالبہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں کئی لوگ ملتے ہیں، آپ کو بھی ملتے ہوں گے، یا بعض اوقات اس کا اظہار کرتے ہوتے نظر آتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں۔ ہم عمل تو شروع کرتے ہیں مگر استقامت نہیں ملتی۔ مثلا کوئی کہتا ہے نمازوں کی پابندی پہ استقامت چاہتا ہوں، نہیں ملتی، سستی ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں تلاوت کرتا ہوں، اس پہ استقامت نہیں ملتی۔ تو اب یہ کیسے نصیب ہو، اس کی چند باتیں اس مختصر سے وقت میں عرض کروں گا، مگر یہ بات یاد رکھی کہ استقامت بہت اہم ہے۔ نیکیاں شروع کرتے ہیں اور پھر اس پر استقامت نہیں ملتی۔ بعض اجتماع میں لوگ جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں وہ رقت نہیں ملتی، ہمیں وہ سوز نہیں ملتا، پہلے ہمیں ملا کرتا تھا۔ اب اس کی وجوہات بھی تو دیکھیں نا بھائی، کہ ہمیں استقامت مل کیوں نہیں رہی، ہم استقامت پا کیوں نہیں رہے۔ جو نیکی ہم شروع کرتے ہیں اس کی جو وجوہات ہیں، اگر آپ استقامت چاہتے ہیں تو چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کو تھام لیں۔ پہلے تو سچی نیت، کہ کسی بھی نیک عمل پر استقامت پانے کے لیے سب سے پہلے سچی نیت، یعنی دل میں استقامت حاصل کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ مثلا تلاوت کی نیت کر رہے ہیں آپ کہ میں روزانہ کچھ تلاوت کروں گا، اب نیت دل میں ہے نہیں
اور جو ہے وہ ہم چاہ یہ رہے کہ ہمیں استقامت مل جائے، تو پکا ارادہ کریں، پکی نیت کریں کہ جو عمل میں کروں گا میں اس پر عمل بھی، جو عمل کروں گا اس پر میں پکی نیت کرتا ہوں کہ بس میں نے اب یہ عمل کرنا ہے۔ بعض لوگ سرسری کہتے ہیں یار میں نماز شروع کروں گا بھائی، بس جمعہ سے شروع کر رہا ہوں، تو یہ کیسی نیت ہے ان کی؟ جمعہ آئے گا، آتے آئے گا، پتہ نہیں جمعہ آئے گا اور آپ آئیں گے، رہیں گے نہیں رہیں گے۔ اس لیے اپنی نیت کو پختہ کریں، پھر بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ اے اللہ میں فلاں کام شروع کرنا چاہتا ہوں، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، شیطان نہیں پڑھنے دے رہا، مجھے وسوسے ڈال رہا ہے۔ اللہ سے دعا کریں استقامت پانے کی، پھر نماز کی بھی پابندی ہوگی، پھر تلاوت کی بھی پابندی ہوگی، پھر درود کی بھی پابندی ہوگی، کہ حدیث میں دعا کو مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے، لہذا اس ہتھیار کو استعمال کیجئے اور استقامت کی بھیک اپنے رب کریم سے بار بار خلوص دل سے مانگیے، سچی نیت کے ساتھ طلب کیجئے، انشاءاللہ اس عمل پر آپ کو استقامت مل جائے گی۔ پھر درجہ بندی، سب سے پہلے ان اعمال پر استقامت شریعت نے جو ہم پر لازم کی ہیں، جو فرض ہیں وہ تو ہم نے کرنے ہی ہیں، جو واجب ہیں وہ پورے کرنے ہی ہیں۔ پھر سنت موقدہ ہے، اب جیسے نماز فرض ہے اس کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو چوتھی بات ہے وہ ہے میانہ روی۔ بعض اوقات ہم جوش میں نیت کر کے، ہمت کر کے کوئی عمل شروع کرتے ہیں، مثلا 500 مرتبہ ہم نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیے، اب ایک دن پڑھ لیے، 2 دن پڑھ لیے، پھر نہیں پڑھ پائے ہم، تو ہم میانہ روی اختیار کریں، اپنے نفس کو اس کا خوگر بنائیں، عادی بنائیں، پہلے 100 سے شروع کریں، ایک ہفتہ آپ دیکھ لیں گے 100 مرتبہ آپ پابندی سے پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ عمل زیادہ مقبول ہے جو مستقل ہو، اگرچہ وہ قلیل ہو۔ فرض تو پورے پڑھنے ہی ہم نے، ایسا نہیں کہ ہم فرض پر بھی یہی امپلیمنٹ کریں جناب کہ 4 وقت کی آہستہ آہستہ نماز پڑھیں گے، بعض کہتے ہیں نا میں شروع کر رہا ہوں، نماز تو فرض ہے، نماز تو روزانہ آپ نے 5 وقت کی پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تو فرض اعمال تو پورے کرنے ہی کرنے ہیں، مگر اس کے علاوہ جو نوافل ہیں، اس کے علاوہ جو قرآن پاک کی تلاوت ہے، درود پاک ہے، ذکر الہی ہے، اس پر آپ میانہ روی اختیار کریں گے، آہستہ آہستہ اپنے نفس پر بوجھ ڈالتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ جیسے کہ اگر آپ قرآن پاک کی ایک صفحہ پڑھنا شروع کریں، پہلے یہ نیت کریں کہ میں روزانہ قرآن کھولوں گا، قرآن کو ہاتھ لگاؤں گا، قرآن کو کھول کر ایک صفحہ پڑھوں گا، تو وہ دن بھی آئے گا کہ ایک ربع بھی پڑھیں گے، وہ دن بھی آئے گا کہ آپ ایک جو ہے وہ نصف پارہ پڑھ لیں گے، پھر ایک پارہ پڑھ لیں گے۔ کچھ اسلامی بھائیوں نے جو ہے مل کر واٹس ایپ گروپ بنا لیا، اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ اس گروپ کے اندر وہ ایک شیٹ بناتے ہیں، اس میں ایک ایڈمن ہے، اور ایڈمن یہ کرتا ہے کہ روزانہ سب کوئی وہ گروپ کی ہفتے میں ایک جو ہے وہ ایکسل کی شیٹ ڈال دیتے ہیں جناب، کہ جیسے منیب بھائی ہیں ہمارے، جیسے ہمارے آصف بھائی ہیں، جیسے ہمارے جو ہے وہ میلاد بھائی ہیں، یہ اس ہفتے میں روزانہ ایک پاؤ پڑھیں گے۔ بہت سارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ 2 دن کے اندر ایک پارہ پڑھ لیتے ہیں، اچھا پھر جب سب مل کر پڑھ لیتے ہیں نا، پھر اس کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے، آپ نے روزانہ ایک پاؤ پڑھنا ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے ایک دن میں پورا پڑھ لیا اور دوسرے دن قرآن کھولا ہی نہیں۔ تو استقامت پانے کے لیے یہ نیت بھی کریں، دعا بھی کریں، اور یہ عادت بنائیں کہ روزانہ قرآن کھولوں گا۔ جب روزانہ آپ قرآن کھولیں گے نا تو ایک دن تو ایک صفحہ پڑھیں گے، پھر وہ دن آئے گا کہ ایک ربع پڑھ لیں گے، پھر وہ دن آئے گا کہ ایک پارہ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس طرح بزرگوں کی سیرت پر عمل کریں، ان کے واقعات سنیں کہ بزرگان دین جو ہیں وہ کیسے جو ہے کوئی عمل شروع کرتے تھے تو اس پر کیسے مستقیم رہتے تھے، کیسے ان کی استقامت رہتی تھی۔ ہمارے امیر اہل سنت کی ذات کو دیکھیں، جو کام شروع کرتے ہیں اس پر پھر کاربند رہتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بزرگوں کے واقعات ہم سنیں گے اور ان کو پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، انشاءاللہ الرحمن ہمیں استقامت ملے گی۔ چند ایک واقعہ درس کرتا ہوں، جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں قرآن کریم کی تلاوت پر ایسی استقامت حاصل تھی کہ قرآن کریم مکمل قرآن ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ امام اعظم کو کم بولنے پر ایسی استقامت حاصل تھی کہ کبھی دشمن کی بھی غیبت نہیں کی۔ ابھی زبان کا کنٹرول دیکھیں، غیبت کرنے سے بچنے پر استقامت دیکھیں۔ غوث پاک کی استقامت دیکھیں، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز آپ نے جماعت سے ادا فرمائی،
40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، اور جب بھی آپ بے وضو ہوتے اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ اس طرح بہت سارے بزرگوں کی یہ واقعات ہیں۔ یہ واقعات کیا ہیں؟ یہ ہمارے لیے ترغیب کا جو ہے نمونہ ہے، سمجھ لیں آپ۔ ان واقعات کو پڑھنے سے، مطالعہ کرنے سے دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو اجتماعات ہیں، ہماری محفل نعت ہے نا، یہ محفل نعت بھی گویا جب ہم کوئی کلام سن رہے ہوتے ہیں، اس کلام میں بعض اوقات قرآن کی آیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، نبی پاک کے معجزے کی طرف کبھی اشارہ ہوتا ہے، کبھی کسی صحابی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کبھی کسی صحابی کا واقعہ ہوتا ہے۔ تو یہ مجموعہ ہے ہماری محفل نعت، اس سے بھی ہم بہت ساری باتیں پا سکتے ہیں۔ تو استقامت حاصل کیجئے۔ دنیا کے کاموں پر بھی جو لوگ مستقیم نہیں ہوتے، استقامت نہیں پاتے، جو کاروبار شروع کرتے ہیں، کبھی 6 مہینے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر 6 مہینے دیکھتے ہیں کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں، جو جاب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اگر جاب مل جاتی ہے، اچھی جاب مل گئی، پھر بھی جو ہے وہ جاب کو چینج کرتے رہتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ یقین جانیے، نہ کاروباری ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، نہ جو نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے اندر استقامت نہیں ہوتی۔ استقامت پانے کے لیے چند باتیں میں نے جو نیکیوں پر استقامت پانے کے لیے یہ چند باتیں آپ کو پیش کی۔ دعا کریں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، نیک لوگوں کی باتوں کا مطالعہ کریں، بزرگان دین کے واقعات پڑھیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر بہت سارے اعمال میں استقامت پیدا ہو جائے گی۔ رب کریم ہمیں نیک اعمال پہ استقامت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلام اعلیٰ